السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 11ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى ان هذا لفی الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسى ان هذا لفی الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسى۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورۃ الاعلیٰ یہ مکی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو نماز میں اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر 3 موضوع بیان کیے گئے ہیں، ایک تو توحید، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، اور تیسرے آخرت۔ پہلی جو آیت ہے اس کے اندر توحید کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ کوئی شخص کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا تصور توحید درست نہ ہو۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں ان میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ خزاں کا لانا یا بہار کا لانا یہ کسی کا کام نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے۔ اور آگے یہ بات بتائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کے ذمے صرف اور صرف نصیحت کر دینا ہے، باقی کسی بات کو منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جو طالب حق ہوگا وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا، جس کے اندر اپنے انجام کے تعلق سے کچھ بھی فکر ہوگی وہ اس کو قبول کر لے گا، تو لہٰذا آپ کا کام صرف نصیحت کر دینا ہے۔ اور سورت کے آخر میں یعنی کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ فلاح، کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں، اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ لوگ ان فائدوں کو حاصل کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں جو جلدی ان کو حاصل ہو جائیں، لیکن جلدی فائدے حاصل ہونے والے دنیا میں اگر ہیں تو وہ فانی ہیں، اور آخرت کے اندر جو نعمتیں ملنے والی ہیں، جو فائدے ملنے والے ہیں وہ لازوال ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں صرف ایسا نہیں کہ قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، ان میں بھی یہ باتیں بتلائی گئی تھیں۔ تو فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے، اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، یعنی ایسے ناموں سے پکارا جائے کہ نقص کا یا گستاخی کا یا شرک کا کوئی پہلو اس کے اندر موجود نہ ہو، یا
جن ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ نہ پایا جاتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس طرح اور اس طرح کے ناموں سے پکارا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ لیا جائے، اور ایسی جگہ پر یا ایسے موقع پر نہ لیا جائے جہاں پر بے ادبی ہونے کا خطرہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے، اور ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتا رہے کہ میرا رب، میرا پالنہار تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اس کی بہترین جو عملی صورت ہے وہ نماز ہے۔ پوری طرح بندہ اس کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے، تو نماز بہترین اس کی شکل ہے۔ تسبیح اور حمد و ثنا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی کائنات کے جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، چرند پرند درند سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، یہ پہاڑ دریا سب اس کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے ان کو، اپنی سمجھ سے ان کو سمجھ سکیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب ہے، پالنہار ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ اس نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ ان کی رزق رسانی کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تمام چیزوں کا اس نے توازن اور تناسب قائم کر رکھا ہے، وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کر دیا، مخلوق کو پیدا کر دیا اور کہیں جا کر بیٹھ گیا، وہ کہیں گم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے۔ اس کی نگرانی میں سب ہیں، اور پوری کائنات کا نظام اس کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ فرمایا اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، یعنی زمین و آسمان تک کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور جو چیز بھی اس نے پیدا کی بالکل ٹھیک پیدا کی، بہترین پیدا کی، اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر تخلیق ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا گیا ایک جگہ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی۔ آگے فرمایا جس نے تقدیر بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، اس کام کی مقدار کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اور کب تک اس چیز کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور کس طرح اس کو پھر خاتمے پر لے جانا ہے، اور کس طرح اس کو ختم ہو جانا ہے۔ تو یعنی اس اسکیم کا جو مجموعہ ہے اس کا نام تقدیر ہے، اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے بنائی ہیں، سب کے لیے متعین اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ آگے فرمایا پھر راہ دکھائی، یعنی کسی چیز کو بھی محض پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ جو چیز بھی جس کام کے لیے پیدا کی گئی اس کو اس کے کام کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہر چیز کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک قسم کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہے جو زمین و آسمان کو، ستاروں سیاروں کو دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دی ہدایت۔ اسی طرح سے ایک قسم کی ہدایت وہ ہے اللہ کی جو اس نے پانی کو، ہوا کو اور روشنی کو دی ہے۔ ایک قسم کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی وہ ہے جو خشکی اور تری کو عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے انسان کو بھی دی ہے، انسان کو یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جسم ہے، اس کے جو اعضاء ہیں، ان کو کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو اعضاء ہیں، جو پارٹس ہیں، انسان کے ماتحت کر دیا ارادے اور اختیار کے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ چاہوں پھر بھی میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے، میں نہ چاہوں پھر بھی میرا پیر ہل رہا ہے، یعنی ارادے اور اختیار جب میرا ہوگا، ارادہ ہوگا، تبھی میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں گا۔ جب میرا ارادہ ہوگا کہ میں نیچے کروں تو میرا ہاتھ نیچے ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کیا کہ ارادے اور اختیار کی جو آزادی دی، اس کے ساتھ میں اس کی ہدایت کا انتظام کیا، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی
ہر چیز کے لیے گویا ہدایت کا انتظام فرمایا ہے، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف بہار لانے پر ہی قادر نہیں ہے، وہ خزاں بھی لانے پر قادر ہے۔ یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ تم بہار ہی بہار نہ دیکھو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم کو خزاں کے موسم بھی دیکھنا پڑے، ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ سختی کے دن بھی تم کو دیکھنا پڑے، صرف اچھے دن اور آسانیاں ہی آسانیاں تم کو ملے ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سخت سے سخت مراحل سے بھی تم کو گزرنا پڑے، اور یہ ہم زندگی کے اندر آئے دن دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی اس طرح سے آزمائش کرتے ہیں، کبھی تنگی دے کر، کبھی آسانیاں دے کر، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ چیزیں آسائش کی دیتے ہیں، اس طرح آزماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں کم کر کے آزماتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہار کا موسم ہی نہیں ہے، کبھی خزاں کا موسم بھی اس کو دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن جس طرح سے معجزہ ہے، اسی طرح سے یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کو سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا، وہ احساس بڑھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ ذمہ داری ہے میرے اوپر اور یہ امانت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، اس لیے اس کو جلدی حفظ کر لینا چاہتے تھے، یاد رکھ لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ کہیں اس کے اندر ایک نقطے کی بھی کمی نہ آ جائے۔ یہ وہ امانت ہے جو امت کے حوالے کرنا ہے، امت کے سپرد کرنا ہے۔ آپ کو کتنا احساس ہوتا تھا اس بات کا۔ فرمایا ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ قرآن مجید کو حفظ رکھنا، حفظ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے، اس کا فضل ہے، اس کی توفیق کا نتیجہ ہے نا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ بھلا سکتے ہیں، سب کچھ بھولا جا سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے پورے قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس کو یاد رکھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ یاد بھی رہتا ہے، اور سینہ بسینہ یہ آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سینہ بسینہ یعنی منتقل ہو رہا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور آگے فرمایا وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے، وہ تمام ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، جو مخفی حالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا وہ بھی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشتاق رہتے تھے کہ وحی کا نزول ہو اور اس کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو اس تمام چیزیں معلوم ہیں۔ آگے فرمایا اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ فرمایا گیا فذکر یعنی نصیحت کرنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تبلیغ دین کے معاملے میں تم کو کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بہروں کو سناؤ، اندھوں کو دکھاؤ، اندھوں کو راہ دکھاؤ، بلکہ آسان طریقہ تمہارے لیے ہم میسر کیے دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نصیحت کرو۔ جہاں تمہیں محسوس ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا نصیحت کرو، جہاں لگے کہ یہ طالب حق ہے اس کو نصیحت کرو اور نصیحت کیے جاؤ، یعنی کبھی مایوس مت ہو، کبھی مایوس نہیں ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے کبھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف سرگرمیاں انجام دیں، جنہوں نے تحریک اسلامی، دعوت اسلامی کو زک پہنچانے کی کوششیں کیں، جو کفار قریش تھے، جو دشمنان اسلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہ ان کے اوپر بار بار اٹھتی تھی کہ کاش کہ یہ ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ ایک ایک بندے کو وہ اس کی کمر پکڑ کر کھینچ لائے تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی ہولناکی سے بچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے
ڈالی تھی اس ذمہ داری کا آپ کو بہت زیادہ احساس تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو امانت، جو ذمہ داری تھی، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو فرمایا گیا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جو طالب حق نہیں ان کے پیچھے لگ جاؤ، یعنی اگر جو طالب حق ہوں گے، جن کو اپنے انجام کی فکر ہوگی، جن کو خوف خدا ہوگا، جن کو خوف آخرت ہوگی، تو وہ اس نصیحت کو قبول کریں گے۔ جو اپنا انجام درست کرنا چاہتے ہوں گے وہ اس نصیحت کو قبول کر سکتے ہیں، اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نصیحت قبول کروا کے ہی رہیں، آپ کا کام تو صرف یاد دہانی ہے، آپ یاد دہانی کرواتے رہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ عبس کے اندر بھی یہ مضمون آ چکا ہے، فرمایا گیا کہ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو اس کی قدر کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، ناقدروں کے لیے یہ نعمت ہے بھی نہیں۔ تو یہی بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور آگے فرمایا اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ تو یہ جو سزا ہے جس کا تذکرہ کیا گیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سرے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے اور مرتے دم تک کفر شرک یا دہریت پر قائم رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، تلے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ دعوت دین کو نقصان پہنچائیں اور اس کے لیے آڑے بنے رہتے ہیں، آڑ بن کے کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو دل کے اندر ایمان رکھتے ہیں مگر اپنے برے انجام سے وہ ڈرتے ہیں اور برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان کے متعلق کہا گیا ہے، احادیث میں آیا ہے کہ جب وہ، یعنی جنہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ وہ ایمان والے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ سزا بھگتیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے سزا کی جو سزا ہوگی ان کے گناہوں کی، اس کے بعد ان کو پاک صاف کر دیں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، بڑی اہم بات، بڑی اہم آیت آ رہی ہے آگے، جہاں فرمایا گیا فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ یہاں پاکیزگی سے مراد بدن کی پاکیزگی بھی ہے، بدن کی پاکیزگی بھی ہے، اور جو اصل پاکیزگی ہے وہ کفر و شرک سے پاکی مراد ہے، یعنی کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لینا، برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا، برے اعمال چھوڑ کر نیک اعمال کرنا۔ تو اور فلاح سے مراد دنیاوی خوشحالی صرف مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی مراد ہے، خواہ وہ دنیا کی خوشحالی اس کے ساتھ میسر ہو یا نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی خوشحالی ملے، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے، لیکن جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا۔ یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور زبان سے بھی اس کا ذکر کرنا ہے، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ اور سب سے اس کی بہترین جو صورت ہے جیسا کہ بتایا میں نے، وہ نماز ہے، نماز کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی تمہاری فکر صرف یہ ہے کہ دنیا کو کسی طرح سے حاصل کیا جائے، اس لیے کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کے فائدے جو ہیں، وہ ایسا لگتا ہے نا کہ فوراً یہ حاصل ہو جائیں گے، اور فوراً جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، حاصل ہونے والے ہوتے ہیں، انسان اس کی طرف لپکتا ہے، ان کی طرف اس کا رجحان زیادہ بڑھتا ہے۔ تو دنیا کی لذتوں اور دنیا کے فائدوں کے لیے تمہاری فکر ہے کہ ان کو حاصل کر لیا جائے۔ یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تم سمجھتے ہو کہ وہی کامیابی ہے اور وہی اصل فائدہ ہے، جو تمہیں حاصل ہو گیا اسی کو تم فائدہ سمجھتے ہو۔ یہاں جس سے تم محروم رہے تو سمجھتے ہو کہ ہم محروم رہے، اور اسی کو تم اپنا نقصان سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی آخرت دو حیثیتوں سے دنیا کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے، ایک یہ کہ اس کی راحتیں، اس کی لذتیں دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، اور دوسری یہ کہ اس دنیا کی جو نعمتیں اور لذتیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ انسان ختم تو سب کچھ ختم، اس کا آنکھ بند تو اس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ آنکھ بند ہونے کے فوراً بعد گویا اس کے لیے ملنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی قرآن مجید جو بات
بتلا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی کوئی دعوت ہے قرآن کی یا قرآن مجید کے اندر یہ باتیں پہلی مرتبہ کہی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ دیا گیا اس میں بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کے اندر بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ یہ باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا جو لوگ موجود تھے مانتے تھے، اسی طرح سے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہی باتیں تو پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھیں، یعنی قرآن مجید کی جو دعوت ہے کوئی نئی نویلی دعوت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، وہی باتیں ہیں جن کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے سچے دل سے، خالص دل سے اس دعوت کو قبول کرو، دل و دماغ کا جو خناس ہے اس کو نکال دو، اسی میں ہماری آپ کی سب کی فلاح ہے، نجات ہے، اور آخرت میں اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔